خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تعمیر رسولوں کے عقیدے کے ہر ایک ایمان پر ایک پوڈ کاسٹ علیحدہ علیحدہ سے تیار کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ یقیناً جو تثلیث کے بارے میں تھا ملاحظہ کیا ہوگا۔ آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ خدا قادر مطلق باپ کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سسٹر ہم نے لاسٹ ٹائم سسٹر کورین سے تثلیث کے بارے میں سیکھا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے کس طرح سے وہ ایک ہیں۔ آج آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ہم تثلیث کے پہلے اقنوم کو ہم باپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم خدا کو باپ مختلف وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے چونکہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے اور مسیح یسوع کے وسیلے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے۔ جو کوئی بھی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، قوم یا قبیلے سے ہو، وہ مسیح یسوع کے وسیلے خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے چونکہ مسیح یسوع خدا کا پہلوٹا بیٹا ہے، اور اگر وہ خدا کا پہلوٹا بیٹا ہے اور ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اس ناطے سے مسیح یسوع ہمارا بڑا بھائی ہوا۔ خدا کو باپ کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا زمینی باپ ہمیں مہیا کرتا ہے، ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارا زمینی باپ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری حفاظت کرتا اور ہماری فکر کرتا ہے۔ جس طرح زمینی باپ گھر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری زندگی کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ تو سسٹر، اگر دونوں ہی ایک جیسے ہیں، یعنی کہ زمینی باپ بھی اور آسمانی باپ بھی ایک جیسے ہیں، تو ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوا؟ ہم سب کے اپنے زمینی والد کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ اکثر اوقات ہمارے زمینی والد بہت سی باتوں پر پورا اترتے نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ انسان ہیں، اس لیے وہ بطور انسان محدود اختیار، محدود سوچ اور محدود وسائل رکھتے ہیں، لیکن ہمارا آسمانی باپ ایسا باپ نہیں ہے۔ تو پھر سسٹر انم، آسمانی باپ کیسا ہے؟ ہمارا آسمانی باپ قادر مطلق باپ ہے، یعنی ایسا باپ جو لامحدود اختیار رکھتا ہو، جو سب کچھ کرنے کے قابل ہو۔ جیسا کہ ایوب اس کے 24ویں باب کی پہلی 2 آیات میں مرقوم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا ارادہ رک نہیں سکتا۔ اسی طرح خدا باپ ہمیں خالق کے طور پر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے، اس لیے وہ ساری خلقت کا باپ ہے۔ اس کا بیان ہمیں یسایہ اس کے 43ویں باب کی 7ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر خدا اپنی ساری خلقت کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ خدا باپ ہمیں خاندانی سربراہ کے طور پر بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ گنتی 12ویں باب کی 7ویں آیت میں مرقوم ہے کہ میرا خادم موسیٰ میرے سارے خاندان میں ایمانت دار ہے۔ خاندانی سربراہ خاندان کو قائم کرتا ہے، خاندانی سربراہ خاندان کو مہیا کرتا ہے اور خاندانی سربراہ خاندان کا نظام چلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا آسمانی باپ ہمیں مہیا کرتا ہے، ہمیں قائم کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کے سارے نظام اور سارے معاملات کو چلاتا ہے۔ سسٹر انم، آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اگر میں 2 سے 3 لائنوں میں آپ سے کہوں کہ مجھے خلاصہ دیجیے تو آپ کیسے اس سارے کو کنکلوڈ کریں گی؟ خدا باپ تثلیث کا ایک رکن ہے اور وہ مسیح یسوع کا باپ ہونے کے ناطے ہمارا بھی باپ ہے۔ ایک ایسا باپ جو ہر چیز پر قادر ہے، ایک ایسا باپ جو لامحدود اختیار رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ کتنی خوشائن بات ہے کہ ہمارا آسمانی باپ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دکھ، ہماری تکالیف، ہماری مصیبتیں، ہمارے حالات، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری پریشانیاں، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہر معاملے میں خدا ایک باپ کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ شکریہ سسٹر انم۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ پچھلے پوڈ کاسٹ کی طرح آج کا پوڈ کاسٹ بھی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔